الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قاری شعیب صاحب یہ بزرگوں کو سبق ڈھونڈ دیں. یہ ان کو فی بیوت اذن اللہ، ایسے گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع، کہ بلند کیا جائے، وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، اور ذکر کیا جائے ان میں نام اس کا، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، تسبیح بیان کی جائے اس میں صبح اور شام. رجال، ایسے مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے. وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے. وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ الٹ جائیں گے اس میں کئی دل اور آنکھیں. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ جزا دے ان کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی جو انہوں نے اعمال کیے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل میں سے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، ہفتہ وار درس قرآن کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری ہے، اور آپ حضرات کا محبت کے ساتھ بیٹھنا دیکھ کر امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اور دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اسے جاری رکھنے کی. جب تک جسم میں جان رہے اللہ تعالیٰ
اپنے کلام کے ساتھ ہم سب کو جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے ہفتے کو چونکہ درس کے بعد فوراً نماز جنازہ تھا تو درس مختصر ہوا۔ آج بھی ہمارے قریب علی پور میں پروگرام ہو رہا ہے، وہاں دعوت ہے ساتھیوں کی، اور مجھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ چھٹی کر لیں تو میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ میں نے کہا ہمارے بعض ساتھی دور دور سے آتے ہیں بڑی محبت سے، اور پچھلے درس میں ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ میں گاڑی چھوڑ کر پھر رکشہ پکڑ کے پہنچوں گی کہ درس رہ نہ جائے، تو میں نے کہا اس لیے ہم درس چھوڑ تو نہیں سکتے، تھوڑا مختصر کر لیں گے۔ خود مجھے بھی پچھلے دنوں بالا کوٹ میں ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا عبد المجید صاحب، انہوں نے اسی دن کی یعنی ہفتے والے دن رات کی دعوت دی کہ ہمارے ایک عزیز کی شادی ہے، آپ وہاں آئیں اور بیان بھی کریں، اور بالا کوٹ جانے کا میرا ذاتی دل بھی کرتا ہے، ابھی تک گیا نہیں ہوں، کہ ہمارے اکابرین شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے حضرات کی وہاں شہادت ہوئی ہے، تو اس علاقے پہ ویسے میرا شوق تھا جانے کا، تو لیکن میں نے کہا جی ہفتے والے دینے والی رات جو ہے نا یہ میں معذرت کرتا ہوں، تو اس لیے آپ حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ اسی طرح جذبے کے ساتھ آتے رہیں انشاءاللہ، اللہ کرے گا یہ سلسلہ جاری رہے گا، کوشش کریں گے نا سارے ساتھی انشاءاللہ، اور ساتھ یہ بھی کوشش کیا کریں کہ ایک آدھ بندے کو نا اور بھی دعوت دے لیں انشاءاللہ، یہ قرآن کی آواز جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ گزشتہ درس میں ایمان کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک بیان فرمائی، اور مثال یہ بیان فرمائی جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ایک تاکچہ ہو، تاکچے میں ایک چراغ ہو، چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور وہ شیشہ اتنا چمکدار ہو جیسا کہ چمکتا ہوا ستارہ، اور تیل اس کے اندر مبارک درخت زیتون کا ہو جو اتنا صاف اور شفاف ہو کہ اگر اس کو جلایا نہ جائے تب بھی وہ چمک رہا ہے، جب اس کو جلا دیا جائے تو پھر تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ مومن کا سینہ یہ تاکچہ ہے، اور اس کے اندر وہ جو مومن کا دل ہے وہ اس چراغ میں رکھا، اس قندیل میں رکھا گیا ہے جو شیشے کی ہے، یعنی وہ دل، اس کے اندر وہ چمکتا ہوا چراغ وہ ایمان کی شمع ہے، اور زیتون کا تیل اس میں قرآن و سنت کا تیل ہے، اور اس کے ساتھ پھر نور علی نور ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومن کو ایسی نور اور رہنمائی عطا فرماتے ہیں کہ اسی نور کی برکت سے وہ دیکھتا ہے اور چلتا ہے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ میرے لیے جائز ہے اور یہ میرے لیے ناجائز ہے۔ شمع ایمان دل میں ایسی چمکی کہ جناب ہر چیز اس پر روشن ہوتی چلی گئی۔ اب یہ خوبصورت چراغ چمکدار یہ کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ ان گھروں میں ہیں جن کی عظمت کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ گھر مسجدیں ہیں، اور مومن مسجد میں خوش رہتا ہے۔ یہ چراغ چمکتا ہوا مسجد میں ہوتا ہے اور مومن مسجد میں خوش رہتا ہے، متقی کا گھر کیا ہے؟ مسجد ہے۔ تو ان گھروں سے مراد مساجد ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں اور اللہ کی یاد کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ مسجد ہے ہی اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی پکار کی جائے۔ ہماری مسجد کے باہر بھی آیت لکھی ہوئی ہے، سورۃ الجن کی آیت مبارکہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں ہیں ہی اللہ کے لیے، مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، یہ اللہ کی پکار کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اور فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ذرا اس پہ غور کرنا، فی بیوت ایسے گھروں میں، اذن اللہ اللہ نے حکم دیا، ان ترفع کہ بلند کیے جائیں۔ ایک تو ظاہری بلندی ہے، عموماً اللہ توفیق دیتے ہیں اہل ایمان کو کہ وہ اپنے گھروں سے ذرا اونچا کر کے خوبصورت کر کے اللہ کا گھر بناتے ہیں،
اوپر مینار وغیرہ بنا دیتے ہیں، یہ بھی بلندی ہے، دور سے پہچان ہو جاتی ہے وہ مسجد ہے تو بلند ہے۔ انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا گھر جیسے ہم چاہتے ہیں نا خوبصورت بنے، اللہ کے گھر بھی خوبصورت ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ خود حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے اور ان میں خوشبو لگانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلال مال دے، اس میں سے کبھی مسجد کے لیے بندہ خوشبو خرید لے، مسجد میں خوشبو لگانا بھی سنت ہے اور باعث اجر اور باعث ثواب ہے۔ مسجدوں میں جو جھاڑو دیتا ہے نا، اس کا مقام اللہ کے نبی سے پوچھیے۔ مسجد میں جو جھاڑو دیتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں، اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے وچ مسیت، تو ستا تے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں، اٹھ فریدا اللہ کے گھر میں جھاڑو دے، تو سو رہا ہے رب تیرا جاگ رہا ہے اور تیرا رب تیری اداؤں کو جانتا ہے۔ مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد کو صاف رکھنا، یہ اتنا اونچا عمل ہے، اتنا اونچا عمل ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو چنا اس کام کے لیے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ رب کہتا ہے میں نے اپنے خلیل ابراہیم سے کہا طاہر بیتی، میرے گھر کو پاک رکھ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مسجد نبوی میں ایک خادم یا خادمہ، اور حدیث پاک میں آتا ہے کالے رنگ کا غریب سا آدمی مسجد میں صفائی کیا کرتا تھا، مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا، یا خادمہ صفائی کیا کرتی تھی۔ رات کے ٹائم انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے کہا بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اٹھائیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور جنازہ لیٹ کرنے کا تو رواج بہت بعد میں ہوا ہے، اس وقت یہ رواج تو تھا نہیں کہ جنازہ لیٹ کریں، بس قبر تیار ہے تو جنازہ کو دفن ہے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر ہی رات کو ہی دفن کر دیا۔ آپ نے پوچھا وہ خادم کدھر گیا ہمارے جو مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتے تھے؟ یا رسول اللہ وہ تو رات کو فوت ہو گئے تھے، آپ کو ہم نے بتایا ہی نہیں اور ہم نے ان کو دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آپ صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مسجد کے خادم یا خادمہ کی قبر پر گئے اور آپ نے وہاں جا کر جنازہ اور دعا کی، اور یہ اعزاز مسجد کے خادم کو حاصل ہے کہ اس کی قبر پر اللہ کے نبی نے جا کے جنازہ پڑھایا، اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے کہا ہے ان گھروں کی عظمت کو، اللہ نے بیان کیا ہے یہ بڑے عظیم گھر ہیں۔ فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، پہلے پارے سورۃ البقرہ میں فرمایا جب مسجدوں میں آؤ ڈرتے ہوئے آنا چاہیے۔ رب کے گھر جا رہا ہوں، صاحب کے دفتر میں جب جاتے ہیں تو نہیں تھوڑا دل کی دھڑکن تھوڑی سی تیز ہوتی ہے، پتہ نہیں صاحب کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ کے گھر میں جاؤ ذرا ادب کے ساتھ جاؤ، ٹوپی گھر سے لے آؤ برائے مہربانی، مسجد میں نہ آ کے تلاش کرو، تیاری کر کے آؤ گھر سے۔ فرمایا خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت بنا کر بن سنور کر آؤ، رب کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، رب کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دل میں ایک رب کا ڈر ہو، ایک ادب اور احترام کا رشتہ ہو، اور وہ رشتہ لے کر عظمت دل میں بٹھا کے بڑے ادب کے ساتھ، نبی پاک نے نہیں فرمایا دایاں پاؤں رکھو اور دعا پڑھو ادھر ہی، اللہم افتح لی ابواب، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول۔ اب رب سے رحمت سمیٹنے کے لیے آئے ہیں، رب سے رحمت سمیٹنے کے لیے آئے ہیں، تو فرمایا کہ یہ وہ گھر ہیں جن کی عظمتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے ہاں محبوب جگہیں وہ مسجدیں ہیں۔ رب کو پیاری جگہیں کون سی لگتی ہیں جی؟ مسجد پیاری لگتی، اس لیے مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی، والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ ہوتا ہے۔
کبھی ادھر سے منہ نکال رہا ہے، کبھی ادھر سے منہ نکال رہا ہے، کہیں راستہ ملے میں باہر سے نکل جاؤں۔ اس لیے میرے بھائیو اور بزرگوں، اللہ ہمیں مسجد کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ روز محشر، اب حدیث تو بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں، روز محشر کہ جب عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ہمیں وہ سایہ نصیب فرمائے۔ وہ جو خوش نصیب بندے ہیں نا جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے، رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا، اٹکا ہوا، جڑا ہوا ہوگا۔ اللہ کہیں گے آ تو بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا، میرے گھر کے ساتھ محبت کرنے والے، میرے گھر کے ساتھ تجھے سکون آتا تھا نا، میرے گھر میں آ کر تجھے چین آ جایا کرتا تھا، آ جا آ جا تو بھی میرے عرش کے سائے میں آ جا۔ فرمایا کسی دور میں کوئی افسر تھا، کوئی بادشاہ تھا، جو بھی وڈیرا آدمی تھا، اس کے ساتھ ایک ملازم تھا۔ وہ کہیں گئے، گھوڑے پہ جایا کرتے تھے، یہی سواری ہوتی تھی، خادم آگے سے پکڑ کر لگام لے جاتے، کبھی ساتھ ساتھ پیدل چلتے۔ وہ گئے، وہ کسی جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا، اس نے کہا تو ادھر ٹھہر، ملازم سے کہا، اور میں ابھی آیا۔ اس نے کہا جی بجائے میں یہاں ٹھہرنے کے میں مسجد چلا جاؤں اگر اجازت ہو۔ اس نے کہا چلے جاؤ، بس میرے آنے تک تھوڑی دیر چلے جاؤ مسجد میں، کیونکہ مومن کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے تھوڑا سا ٹائم ملے میں مسجد میں گزاروں۔ وہ مسجد میں چلا آیا، اتنے میں وہ صاحب اپنی جس حاجت کے لیے گئے تھے وہ واپس آئے۔ وہ مسجد میں آیا، وہ ملازم اس کا مسجد میں آ کے، جیسے ابھی ہم یہاں درس قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، مسجد میں تو یہ ماحول ہوتا ہے، ایسا ہی کوئی ماحول تھا۔ وہ بھی آ کر بیٹھ گیا۔ پھر رب کا گھر ہو اور اس میں رب کا قرآن بیان ہو رہا ہو، مومن کا دل ہی نہیں کرتا اٹھنے کو۔ خدا کی قسم اتنی لذت ہے اس میں، اللہ ہم سب کو یہ لذت نصیب فرمائے۔ ایسی لذت ہے، یہ ہمارے بھائیو کھنہ پل سے آگے سے آتے ہیں تو لذت ہے تو آتے ہیں نا جی، کیوں وہاں سے اتنا دور سے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں ٹھنڈ میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر؟ لذت ہے تو آتے ہیں نا۔ جس کو یہ لذت نصیب ہو گئی نا، وہ پھر چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا اس کا۔ وہ صاحب باہر آ گیا جی، اس نے آواز دی وہ جلدی کر، اس کا دل نہ کرے یہاں سے اٹھنے کو۔ جی سر جی میں آیا جی، پھر نہ دل کرے بھائی چلو دو باتیں اور ہی سن لوں۔ ادھر سے پھر صاحب نے وہ بس کرنا ہو جلدی کر، جی آیا جی بالکل آیا جی۔ پھر جب اس نے تیسری بار آواز دی تو غصے بھی ہو گیا، صاحب تھا نا، غصے ہو کر کہنے لگا وہ کسی نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، کوئی روک کے رکھا ہوا ہے، کوئی آنے نہیں دیتا؟ اس نے کہا جی بالکل کوئی نہیں آنے دیتا۔ وہ کون نہیں آنے دیتا؟ اس نے کہا جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ تجھے اندر نہیں آنے دیتا، بدبخت باہر کھڑا ہے دروازے پہ چیخ رہا ہے، مجھے وہ کہتا ہے تو میرے گھر میں بیٹھا رہے، مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ رب جس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، اسے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ ہم دیکھو نا اپنے گھر میں بلاتے ہیں جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، کبھی دشمن کو گھر میں بلاتا ہے نہیں۔ اس لیے اللہ ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر رب کے گھر میں بیٹھیں اور یہ قرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فی بیوت اذن اللہ وان ترفع، ان ترفع کا ایک مفہوم میں نے عرض کیا کہ گھر اونچی شان والے ہیں، یہ بلند شان والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، مطلب یہ کہ چھوٹی سی مسجد بنائی، یہ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کریں گے۔ ایک واقعہ بھی یاد آیا، کہتے ہیں ایک بادشاہ نے، اس نام ابھی اس کا ذہن سے نکلا ہوا ہے، اس نے یہ حدیث پڑھی نا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ کی رضا کے لیے، بشرطے کہ نمود و نمائش مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے بنائے گا نا، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے۔ اس نے کہا بھئی مسجد بناؤ بڑی خوبصورت، پیسہ صرف میرا لگے گا، کسی نے اور اس میں ایک پائی بھی نہیں دینی۔ اس نے اپنے ملازمین سے کہا کہ کسی سے چندہ بالکل نہیں لینا، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اپنے دیے ہوئے سے میں چاہتا ہوں مسجد بنے تاکہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بن جائے۔ اچھا اس نے جناب وہ بن گئی مسجد، تیار ہوئی، دعا کرے یا اللہ وہ جو اس کے بدلے میں تو نے جنت میں میرے لیے مال بنایا ہے نا، اگر مجھے کسی دن دکھا دیتا نا دنیا میں ہی تو میں خوش ہو جاتا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ 2 گھروں سے دکھایا گیا کہ یہ 2 مال جو ہے نا یہ تیرے لیے ہیں۔ صبح اٹھا نئی ٹینشن، اس نے اس ملازم کو بلایا، اس نے کہا بات سن، چندہ کس سے لیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں لیا چندہ۔ اس نے کہا نہیں لیا ہے۔ اس نے کہا جی نہیں لیا۔ اس نے کہا نبی پاک نے فرمایا جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا اس کے لیے اللہ جنت میں ایک محل بنائیں گے، میرے لیے 2 محل کیوں بن گئے؟ لگتا ہے بندہ کوئی اور بھی ہے اس میں۔
حدیث میں 1 مال کا ذکر آیا، 2 مال کیسے بن گئے؟ بڑا جناب اس نے چھان بین کی، انہوں نے کہا جی پہلے دور میں نا وہ لکڑی کے پرنالے بناتے تھے پانی کے لیے، کہا او جی تھوڑے سا یہ مسئلہ ہوا کہ پرنالہ بنایا ہم نے آپ کے ہی پیسوں کا تھا، لیکن جب وہ فٹ کر رہے تھے تو ذرا فٹ نہیں ہو رہا تھا، ذرا خوبصورت نہیں رہا تھا۔ ساتھ جو بڑھائی تھا نا فلانا مسجد کے قریب ہی، اس نے پہلے سے بڑا فٹ تیار کر کے رکھا ہوا تھا، وہ مجھے کہنے لگا یار یہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ دیکھ کتنا اچھا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ اچھا ہے، تو میں نے وہ پرنالہ اس سے لے کر لگا دیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے وہ جو حدیث پاک میں ہے نا کوئی کونسلے کے برابر بھی مسجد بنائے گا تو مال اس کے لیے بھی بن جائے گا۔ کہنے والے نے کہا کہ بادشاہ نے لاکھوں روپے لگا کے مال بنوایا اور فقیر غریب آدمی نے اخلاص کے ساتھ ایک لکڑی کا پرنالہ لگا کے اپنے لیے مال تیار کروا لیا۔ بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ، اللہ کے گھر کی محبت کے ساتھ جو کوئی بندہ تعاون، یہ ہمیں اپیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، بندے کو خود شوق ہو بھئی اللہ کا گھر ہے، اس میں میرے جتنا کچھ لگ جائے گا میرے لیے فائدہ ہے، اس کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، پہلا مطلب یہ گھر بڑی شان والے ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا ان ترفع، بلند کیا جائے۔ مسجدیں وہ ہوتی ہیں جہاں بڑے بڑے آ کر اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں اور ان کی حاجتیں ان ترفع، رب کے عرش کی طرف اٹھائی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی یہاں رو رہے ہوتے ہیں۔ کسی فقیر نے کہا ہارون الرشید کے پاس کوئی مسئلہ ہے، میرا وہاں سے کوئی چیز بادشاہ سے مانگنی ہے۔ لوگوں نے کہا وہ مسجد میں گئے ہیں، یہ پیچھے پیچھے چلا گیا، چلو بھائی فارغ ہوگا تو میں اس سے کچھ مانگوں گا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے، اس نے یوں ہاتھ کیے ہوئی ہیں اور کہتا ہے یا اللہ دنیا والے مجھے سمجھتے ہیں یہ بادشاہ ہے، تیرے در کا تو فقیر ہوں نا۔ وہ جو اس سے مانگنے آیا تھا وہ ادھر سے پلٹ گیا۔ کسی نے پوچھا وہ خیر ہو ابھی فارغ ہوتے ہیں تو مانگ لینا، کہنے لگا چھوڑو یار اس سے کیوں مانگوں، جس کے در کا یہ فقیر ہے اس سے میں کیوں نہ مانگوں، جس سے یہ بھی مانگ رہا ہے میں بھی اس سے مانگوں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں رب نے کہا ہے تمہاری فریادیں اوپر اٹھائی جائیں گی، آؤ میرے سامنے، میرے گھر میں آ جاؤ اور جو بھی مسئلے ہوں مجھے بتاؤ، رب سے باتیں کرنا سیکھو، رب کے سامنے فریادیں کرنا سیکھو۔ دیکھتے نہیں ہو اللہ کے انبیاء نے کیسے رب کے سامنے فریادیں کی ہیں یا نہیں کی، بولو کی ہیں یا نہیں کی ہیں؟ ہاں دل سے، لیکن بشرطے کہ دل سے نکلی ہوئی بات ہو۔ اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ فرمایا کیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں رو رہے ہیں، یا اللہ یہ میرا لشکر اگر آج یہ ختم ہو گئے تیری سچی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رب کے عرش تک دعا پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ آدم علیہ السلام نے پکارا، کس کو پکارا؟ اللہ، زور سے بولو کس کو پکارا؟ رب کے عرش تک فریاد پہنچی یا نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کا رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں تو میری مدد کر، یہ آواز اوپر اٹھی، رب کے عرش تک گئی یا نہیں گئی؟ گئی نا۔ اور جناب اسی طرح موسیٰ علیہ السلام مدین میں گئے ہیں، نئی آبادی ہے، نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی پہچان ہے، نہ کوئی جان ہے، اور بھوک لگی اللہ کے پیغمبر کو، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں فقیر ہوں، تیرے در کا محتاجی ہوں، تیرے در کے سامنے اپنی حاجت بیان کرتا ہوں، بتاؤ موسیٰ کی فریاد اوپر اٹھی یا نہیں اٹھی؟ رب کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہاں سے فریادیں اٹھ کر میرے پاس جاتی ہیں، آؤ میرے سامنے مسجدوں میں آ کر میرے سامنے فریادیں کیا کرو، کوئی فلاں دربار پہ، کوئی فلاں دربار پہ، اور چھوڑو سارے درباروں کو، رب کے دربار پہ آ کے فریاد کیا کرو۔ کس کے دربار پہ کرنی ہے فریاد؟ بولو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے کہا ان میں آوازیں میرے سامنے بلند کی جائیں اور میں تمہاری آوازوں کو سنتا ہوں۔ یہاں پہ ایک لطیفہ بھی عرض کروں، رفع جو ہے نا، رفع یہ پیش کو بھی کہتے ہیں، رفع نصب جر، پیش زبر اور زیر، رفع نصب جر۔ ہر بندہ نا معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو اس بات پہ، ویسے میں لطیفہ نہیں بات کروں، ہر بندہ اگر کہنا کہ میں مفتی ہوں تو یہ اتنا آسان کام نہیں۔ کہوں جی صابر صاحب نے چلو باقاعدہ سند ملی قاضی صاحب کی طرفوں، لیکن ہر بندے نے تو سند نہیں ملی نا، کہ ہر بندہ کہے کہ میں مفتی ہوں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک آدمی تلاوت کر رہا تھا، یہاں پہ فی بیوتن لکھا ہے نا، وہ پڑھتا تھا فی بیوتن، کیا پڑھتا تھا؟ فی بیوت، کسی کو بے وقوف فی بیوتن لفظ ہے، فی بیوتن کیوں پڑھتا ہے؟
کہتا ہے بیوقوف میں کہ تو ہیں، اے دیکھنا فی بیوتن، اللہ بیوتن میں کہتا ہے اذن اللہ ان ترفع، اللہ کہتا ہے کہ یہاں پہ رفع پڑھو، یہاں پہ کیا پڑھو؟ رفع کا معنی پیش اس نے سمجھا کہ اللہ نے کہا کہ اس میں کیا پڑھو؟ ان ترفع، یہاں پہ رفع پڑھو، اور رفع پیش نہ پڑھو، یہاں پہ مطلب ہے رب کے سامنے فریادیں بلند کرو۔ تو ہر بندہ اپنے حساب سے اگر سمجھے گا تو ایسے ہی بیڑا غرق ہوگا دین کا بھی۔ ہاں، اس نے ایک مولوی صاحب سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ وہ کہتا جی آج کل تو موبائل چکھے ہے تعلیم۔ میں کہا زبردست طریقہ تو صحیح بھائی، شارٹ کٹ۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ حدیث تو نے کہاں سے پڑھی ہے؟ کہتا فیس بک سے پڑھی ہے۔ میں نے کہا بک بخاری، مسلم، ابو داؤد یہ تو سنی تھی، فیس بک آج کل ایک نئی بک آ گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ جو مسجدیں ہیں نا لوگوں، یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ گھر بھی بڑی اونچی شان والے، رب کا دربار جو ہوا، رب کے سامنے آ کر فریاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو خوب چر کر گزرا کرو وہاں سے۔ یا رسول اللہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا یہ مسجدیں ساری جنت کے باغ ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کیسے یا اللہ کیا کریں مسجدوں میں آ کر؟ فرمایا وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، مسجدوں میں آ کر اللہ کا نام ذکر کیا کرو، اللہ کی توحید کے تذکرے ہونے چاہیے۔ مسجد بنتی اس بات کے لیے یا اللہ کی توحید کا تذکرہ عام ہو جائے، یا اللہ کے قرآن کو بیان، اس لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں مشرک مسجد نہ بنائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ چلو آپ نکالیں سورۃ التوبہ صفحہ نمبر 171، 10واں پارہ نکال، جن کو نہیں ملتا وہ ذرا نہ نکالیں، صرف سن لیں کیونکہ پھر دیر ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 171، یہ اپنے سبق والی جگہ کو ختم نہیں کرنا جی، 10واں پارہ سورۃ التوبہ صفحہ نمبر 171، آیت نمبر 16 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 17 شروع ہو رہی ہے۔ رکوع سے دیکھیں گے جی، صفحہ نمبر 171 آیت نمبر 17، 16 ختم ہو رہی ہے اور 17 شروع ہو رہی ہے سورۃ التوبہ۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، فرمایا نہیں مناسب مشرکوں کے لیے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، نہیں لائق، ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ میرے گھروں کو آباد کریں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کیونکہ وہ اپنی جانوں پر گواہی دینے والے ہیں کفر کی، جب میری توحید کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، تو پھر مسجدوں کو آباد کرنے کا کیا مطلب اور کیا معنی؟ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال تو ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، یہ تو دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا اللہ کون آباد کرے تیری مسجدوں کو؟ جواب آیا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو کون؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، یعنی رب کی توحید کو مانتے ہوں، والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ان کا ایمان ہو، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہوں اور جو زکوٰۃ دیتے ہوں، ولم یخش الا اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہ ہوں، وہ میرے گھروں کو آباد کریں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یہی میرے مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ واپس آئیے، تو مسجد تو بنائی اس لیے جاتی ہے وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، سبق کی طرف واپس آئیے، فرمایا مسجد میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اللہ کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ بنایا، کیا بنایا جی؟ بیت اللہ، مسجد تھی نا وہ بھی، اور مسجد بنانے کے بعد اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
اللہ تشرک بی شیئا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ نے میرا گھر بنایا، اسی پہلے دن میں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا جیسے میرے گھر میں ظاہری نجاست نہیں آنے دینی، ایسے ہی شرک کی نجاست بھی میرے گھر میں نہیں آنے دینی۔ مسجد میں پکار ہوگی تو صرف کس کی بولو؟ سارے محبت کے ساتھ بولو، کس کی پکار ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اللہ کا نام ذکر کیا جائے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کی جائے مسجدوں میں، توحید کا درس دیا جائے مسجدوں میں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کو بے شک اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے کمالات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک ہے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح بھی اللہ کی توحید کا تذکرہ، شام کو بھی رب کی توحید کا۔ یہاں پہ سر سجدے میں رکھ کر کہے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ اللہ کی تسبیح ہے جو مسجدوں میں بیان ہوتی ہے نا۔ ہر نمازی سر سجدے میں رکھ کر کہتا ہے سبحان، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ رب کہتا ہے یسبح لہ، یہاں رب کی تسبیح بیان ہو۔ اے بندے توجہ کرنا، جانوروں کو دیکھو تو جھکے ہوئے، گائے کو دیکھو بکری کو دیکھو جھکی ہوئی، جب بھی کھانا کھانے کے لیے چارہ کھانے کے لیے ضرورت پیش آتی ہے اپنا منہ نیچے لے کر جاتے ہیں، چارہ اوپر نہیں اٹھا سکتے، منہ کھانے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے بندے تجھے میں نے سیدھا بنایا ہے، تو گائے کی طرح تو بکری کی طرح جھکا ہوا نہیں ہے، تو خوراک اور روٹی کی طرف منہ لے کر نہیں جائے گا، تجھے میں نے ہاتھ دی ہیں لقمہ توڑ کر منہ کے پاس لے کر آ، سیدھا بیٹھ کر کھا، لیکن جب میرے سامنے آئے جھک جایا کر، میرے سامنے آئے کیا کیا کر؟ کھانے کے لیے نہیں، ادھر تو نے سیدھا بیٹھ کر لقمہ توڑ کر منہ تک لے جانا ہے۔ مسجد میں آ جھک جایا کر، اور جھکنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کر سبحان ربی العظیم، جھکا ہوں کسی اور مقصد کے لیے نہیں، اللہ کی تسبیح کے لیے جھکا ہوں۔ پھر سر سجدے میں رکھ کر کہہ دیا کر سبحان ربی الاعلیٰ۔ جھکنا تو بڑے دور کی بات ہے، میں تو جبین کو زمین پر رکھ کر کہتا ہوں یا اللہ تیرے سامنے جتنی عاجزیاں کروں گا اسی کے اندر میری عزتیں بڑھتی جائیں گی، میری عزت ہی تیرے سامنے جھکنے میں۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، فجر کی نماز ہو تب یا مغرب شام کی نمازیں ہوں تب، مسجد میں آ جب بھی میری تسبیح کے نعرے تیری زبان پر ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ، سب کہو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہوں، اللہ ایک مقام پہ یوں فرماتے ہیں 15ویں پارے میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اے انسان تجھے تو میں نے بڑی شان والا بنایا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کائنات کی جو چیز بھی ہے، جو چیز بھی، فرمایا چاہے چرند ہیں، چاہے پرند ہیں، چاہے حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی کائنات کی چیز ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز میری حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، قافلہ چلتے چلتے لوگوں نے کہا تھوڑی دیر آرام کرو، میں بھی لیٹ گیا، باقی ساتھی بھی لیٹ گئے، لیکن جنگل بیابان کے اندر مجھے آوازیں آنی شروع ہوئیں، پرندوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، درندوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، کیڑوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میرے ضمیر نے میرے دماغ پر دستک دی اور کہا سعدیہ، جب کیڑے بھی اس کی پکار کے اندر لگے ہوئے ہیں، پرندے بھی آدھی رات کو اس کی پکار میں لگے ہوئے ہیں، تو بھی سونے سے پہلے اللہ کی تسبیح کا نعرہ لگا کر ضرور سو جا۔ اللہ کی تسبیح
اللہ کی تسبیح کے بغیر کامیابی نہیں۔ میں اور آپ کہتے ہیں بادل کڑک رہا ہے جی، بادل گرج رہا ہے جی، سخت طوفان ہے جی، باہر گرج چمک ہو رہی ہے، کانوں میں انگلیاں ڈال کے اندر دروازہ بند کر کے سو جاتے ہیں۔ آؤ ذرا قرآن سے پوچھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ 13ویں پارے سورۃ الرعد میں اللہ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، یہ بادل کی گرج کے اندر بھی میری تسبیح بیان ہو رہی ہے، آسمان پہ فرشتوں کی بحث کے اندر بھی میری تسبیح بیان ہو رہی ہے۔ جب ہم نے تیرے بابا آدم کو بنانے کا فیصلہ کیا تب فرشتوں نے میرے سامنے یہ کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کیوں بناتا ہے آدم کو، کیوں بناتا ہے نسل انسانی کو؟ ہم جو یا اللہ ہر وقت تیری تسبیح کے لیے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان سے ایسے آوازیں آتی ہیں جیسے چرچرانے کی، جیسے چارپائی پہ 2-4 بندے بیٹھے ہیں آوازیں آتی ہیں، چرچرانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں نہ آوازیں آئیں، ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی کوئی نہیں ہے جہاں فرشتے جبین رکھ کر اس کی تسبیح کو بیان نہ کر رہے ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم جو ہر وقت تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں آدم کے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے رب نے جواب میں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں جب دنیا کا انسان مسجد بناتا ہے، اس میں صفائی کرتا ہے، اس میں جناب خوشبو لگاتا ہے، پھر خود وضو کرتا ہے، پھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پھر اچھا لباس پہنتا ہے، پھر خود خوشبو لگاتا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا بندہ کہتا ہے میں آج رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر تسبیح بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں کا جواب جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اے نور کے بنے فرشتوں، نہ تم نے کھانا نہ تم نے پینا، تمہاری تو غذائی میری تسبیح ہے، لیکن کمال تو اس بندے کا ہے جو مزدوری کر کر کے تھکا ہوا گھر میں آیا ہے، بجائے اس کے کہ لیٹ جاتا پہلے وضو کر کے میرے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، پہلے میری تسبیح پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا رحمت کائنات رسالت مآب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بندہ جب گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے ایک ایک قدم پر اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، درجوں کو بھی بلند فرماتے ہیں۔ فرمایا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے چراغ دل کے اندر ایمان کا روشن کرنے والوں، گزشتہ سبق کے ساتھ جوڑ لگانے لگا ہوں، اس سے اگلی آیت انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، پچھلی آیت کے ساتھ ذرا جوڑ لگا لو۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، کہو ذرا سبحان اللہ، اللہ نور السماوات والارض، یہ جتنی چمک ہے یہ کس کا نور ہے؟ یہ رب کے نور کے تفعیل ہے۔ سورج کی چمک ہو، ستاروں کی چمک ہو، چاند کی دمک ہو، یہ سب اللہ کے نور کا تفعیل ہے۔ اب دوسری روشنی ذرا دیکھنا، ایمان چمک رہا ہے، حیا کی روشنی ہے، شرم کی روشنی ہے، عدل کی روشنی ہے، سچ کی روشنی ہے، نماز کی روشنی ہے، روزے کی روشنی ہے، حج زکوٰۃ کی روشنی ہے، خیرات صدقہ کی روشنی ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی روشنی ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی روشنی ہے، درس قرآن میں بیٹھنے کی روشنی ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کی روشنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ جتنی ظاہری روشنیاں ہیں وہ بھی رب کے نور کے تفعیل ہیں، جتنی باطنی روشنیاں ہیں وہ بھی رب کے نور کی تفعیل ہیں۔ یا اللہ یہ نور کیسے بنا؟ اللہ فرماتے ہیں مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، ایسے چمک رہا ہے یہ نور جیسے تاکچہ ہو مومن کا سینہ، اس کے اندر چمکتا ہوا قندیل ہو مومن کا دل، اور اس دل کے اندر خوبصورت ایمان چمک رہا ہو، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور اس میں زیتون کا تیل
دل میرے قرآن کا ڈالا جا رہا ہو. اور یہ اتنا چمکدار شفاف نور ہے قرآن پاک والا. کوئی نبی عمل کرے, کوئی نبی اس کے قریب آئے, قرآن پھر بھی نور ہی نور ہے. لیکن جب مومن اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے, وہ دل کا ایمان بھی ساتھ بھڑک اٹھتا ہے, وہ دل کا نور بھی اور چمک اٹھتا ہے, پھر نور علی نور ہو جاتا ہے. پھر یہ مومن اپنا دل روشن کر کے چراغ خوبصورت چمکا دمکا کے کہاں جاتا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, میرے رفت اور شان والے گھر مسجد میں آ جاتا ہے. یہاں آ کر میرے سامنے اپنی فریادیں بھی بیان کرتا ہے, میرا ذکر اور میری توحید کے تذکرے بھی کرتا ہے, اور پھر سر سجدے میں رکھ کر یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال میری تسبیح بھی بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.